لاہور پنجاب بھر کے شہری اور دیہی علاقوں میں وسیع پیمانے پر لوڈ شیڈنگ کی اطلاع ملی ہے کیونکہ ڈسٹری بیوشن کمپنیاں دسکورز طلب اور رست میں بڑھتے ہوئے فرق کا شکار ہیں۔ دیہی علاقوں خاص طور پر ملتان الیکٹرک پاور کمپنی میپکو کے تحت آنے والے علاقوں میں صورتحال بدتر بتائی جاتی ہے، جہاں اس وقت دسکورز فی گھنٹہ کی بنیاد پر اور کچھ علاقوں میں 6 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں۔ اس ہفتے کے آخر میں اسلام آباد ٹاکس میں بات کرنے کو بہت کچھ تھا۔ یہ موقع تعریفی تھا۔ 19 کے بعد امریکہ اور ایران کے درمیان پہلی دو طرفہ ملاقات دو ناقابل یقین حد تک بلند تھے اور کافی کو ماہرانہ طریقے سے تیار کیا گیا تھا۔ اس کے باوجود ہمارے ملک کا دارالحکومت حالیہ تاریخ میں اپنے سب سے اہم سفارتی پروگرام کی میزبانی کرنے کے باوجود کچھ پاکستانی اپنی پرانی عادتوں کے مطابق اس بات پر زیادہ فکر مند تھے کہ اس تقریب کی رپورٹنگ کرنے والی خواتین صحافیوں نے کیا پہن رکھا۔ اسلام آباد دنیا کی 3 سرفہرست ایجنسیوں میں سے ایک فیچ ریٹنگز نے پیر کو پاکستان کی طویل مدتی غیر ملکی قرضی جاری کرنے والے ڈیفالٹ ریٹنگ ایدر کو بی پر مستحکم آؤٹ لک کے ساتھ تصدیق کی ہے۔ امریکہ میں قائم ریٹنگ ایجنسی نے کہا پاکستان کی درجہ بندی کی تصدیق مالی استحکام اور میکرو استحکام کے اقدامات پر پیش رفت کی عکاسی کرتی ہے جو اس کے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کے پروگرام کے مطابق ہے اور اس کی فنڈنگ کی صلاحیت کو سپورٹ کرتی ہے۔ چیریٹی گو سیٹ پیف پاکستان کے نقل و حرکت کے منظر نامے کے لیے ایک اہم لمحے پر پہنچ گیا ہے۔ جیسے جیسے ایندھن کے اخراجات بڑھتے رہتے ہیں اور روزمرہ کی نقل و حرکت تیزی سے مہنگی ہوتی جاتی ہے، یہ حرکت کرنے کا ایک بہتر اور زیادہ مؤثر طریقہ متعارف کراتی ہے جو کارکردگی، آرام یا آزادی پر سمجھوتہ کیے بغیر ایندھن پر انحصار کو کم کرتا ہے۔ یہ دوہری صلاحیت صرف متعلقہ نہیں ہے، یہ دوہری صلاحیت ایک ایسے وقت میں جب صارفین اور ملک دونوں ہی قیمتوں سے گزر رہے ہیں، ٹیگو سیٹ فیو ایک واضح اور فوری حل پیش کرتا ہے۔ 70% سے زیادہ ایندھن کی بچت فراہم کرتے ہوئے یہ ایندھن کی درآمدات کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہوئے چلانے کے اخراجات کو نمایاں طور پر کم کرتا ہے۔ زیادہ تر روزمرہ کے استعمال کے لیے گاڑی خالص الیکٹرک موڈ میں چل سکتی ہے، جس سے ایندھن استعمال کیے بغیر روزمرہ کی درائیوں کو قابل بنایا جا سکتا ہے، جبکہ ایک ہموار، پرسکون اور زیادہ لاگت کا تجربہ فراہم کیا جا سکتا ہے۔ یہ اب کوئی متبادل نہیں بلکہ سب سے زیادہ عملی اور فوری راستہ۔ جیو نیوز کو پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی پیمرا کی جانب سے بھارتی گلوکارہ آشا بھوسلے کی موت سے متعلق مواد نشر کرنے پر شوکاز نوٹس جاری کیا گیا ہے، اس کے منیجنگ ڈائریکٹر نے پیر کو بتایا۔ جیو نیوز کے منیجنگ ڈائریکٹر اور ایسوسی ایشن آف الیکٹرانک میڈیا ایڈیٹرز اینڈ نیوز ڈائریکٹرز کے صدر اظہر عباس نے یہ خبر ایکس پر شیئر کیے۔ ہنگری کے نوجوانوں نے پیر کے اوائل میں وسطی بوڈاپیسٹ میں ایک زبردست انتخابی شکست کے بعد قوم پرست وزیر اعظم وکٹر اوربان کی 6 سالہ غیر لبرل حکمرانی کے خاتمے کا جشن منانے کے لیے رقص کیا اور گایا۔ اجنبیوں نے ایک دوسرے کو ہائی فائیو کیا، کاروں کا ہار بجایا اور نوجوانوں نے حکومت اور حکمراں جماعت کے یوکرین مخالف بل برس کو پھاڑ ڈالا کیونکہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ وہ آزاد محسوس کر رہے ہیں۔ ایک نگراں وزیر نے بتایا کہ ہفتہ کو گلگت بلتستان کے ضلع دیامر میں نامعلوم حملہ آوروں کی پولیس کی گاڑی پر فائرنگ کے نتیجے میں 3 پولیس اہلکار شہید اور 4 زخمی ہو گئے۔ نگراں وزیر داخلہ ساجد بیگ نے ڈان کو بتایا کہ پولیس ٹیم پوسٹ کی کاشت کو تباہ کرنے کے بعد تھور گاؤں سے واپس جا رہی تھی کہ نامعلوم حملہ آوروں نے گاڑی پر اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ ترکی کے وزیر خارجہ حاکان فیدان نے پیر کو کہا کہ اسرائیل دشمن کے بغیر نہیں رہ سکتا اور اس کی حکومت اب ترکی کو ایک کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایران کے بعد اسرائیل دشمن کے بغیر نہیں رہ سکتا، فیدان نے نادلو ایجنسی کے ساتھ ایک ٹیلی وین انٹرویو میں کہا۔ امریکی فوج نے کہا کہ وہ پیر کی سب میں برٹ ہیل سے ایران کی بندرگاہوں کے اندر اور باہر شپنگ ٹریفک کو روک دے گی۔ ایسا اقدام جس سے تقریباً 2 لاکھ بیرل یومیہ ایرانی تیل عالمی منڈیوں میں داخل ہونے سے روکے گا، جس سے عالمی سپلائی مزید سخت ہو جائے گی۔ منصوبہ بند، ناکے بندی اور تیل کی منڈیوں پر اس کے اثرات کی تفصیلات یہ۔ نیو یارک کے میئر زہران ممدانی نے اتوار کے روز اپنے ان ہیون ڈون کے موقع پر ایک ریلی کے ساتھ ابتدائی کامیابیوں کا اعلان کیا اور اپنے بے باک سوشلسٹ ایجنڈے پر عمل کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ میں جانتا ہوں کہ بہت سے لوگ ہیں جو سوشلز کو ایک گندے لفظ کے طور پر استعمال کرتے ہیں جس پر شرم آنی چاہیے، 37 سالہ نوجوان نے کونز میں ایک بھرے کمرے سے کہا۔